أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا، ولا مبدل لكلمات الله، ولقد جاءك من نبأ المرسلين. صدق الله مولانا العلي العظيم. ان دو آیتوں میں جو مضمون ہے وہ یہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں کو پہنچاتے تو ادھر سے انکار بڑھتا، کفار مکہ اپنی انتہا میں پہنچتے انکار کے سلسلے میں، تو اللہ تعالیٰ پھر اپنی سزا کا بیان کہ دیکھو جو لوگ مان نہیں رہے ہیں اور اللہ کی آیتوں کا انکار کر رہے ہیں، شرک کر رہے ہیں، نبی کی رسالت کا انکار کر رہے ہیں، تو ان کے لیے قیامت میں سزا کا بھگتنا طے بات ہے۔ تو جب یہ حالات، قیامت کے احوال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے اور آپ اپنی محنت کا خاطر خواہ لوگوں کے اوپر اثر نہ دیکھتے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہرحال اللہ کی مخلوق کے لیے انتہائی شفیق اور ہمدرد واقع ہوئے۔ سارے جہاں سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں امتیوں کے لیے محبت تھی، اور یہ محبت اللہ کی طرف سے ڈالی گئی تھی۔ قوم کے جھٹلانے کو دیکھتے، ان کے دین سے منہ پھیرنے کو دیکھتے، اور پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام یہ سمجھتے کہ اس کے نتیجے میں ان کے ساتھ معاملہ سخت ہونے والا ہے، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو دلی تکلیف ہوتی، رنج پہنچتا، اور آپ یہ دیکھتے کہ میری بات نہیں مان رہے، اللہ کی بات نہیں مان رہے، تو اور تکلیف ہوتی۔ غم کی وجہ سے سورہ کہف میں اللہ نے فرمایا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اگر یہ لوگ ایمان نہ لائیں تو آپ اپنی جان کو غم کے مارے ہلاک کر دیں گے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی کوشش اللہ نے بیان فرمائی۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو جو رنج ہوتا تھا، تو اللہ قرآن میں جا بجا اپنے حبیب کی تسلی کے لیے
جملے ارشاد فرماتے ہیں۔ یہ پہلی آیت بھی اللہ تعالیٰ نے اسی موضوع سے متعلق ارشاد فرمایا اللہ نے قد نعلم انه ليحزنك الذي، ہم خوب جانتے ہیں آپ کو کہ ان کی باتوں کی وجہ سے آپ مغموم ہوتے ہیں، آپ غم میں آ جاتے ہیں۔ لہذا اللہ نے فرمایا کہ اگر یہ آپ کو آپ کی بات کو نہیں سن رہے، نہیں مان رہے، تو آپ بے چین نہ ہوا کریں، آپ غم نہ کیا کریں۔ اتنا غم جتنا غم آپ کرتے ہیں مت کیا کریں۔ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ، یہ تنہا آپ ہی کو نہیں جھٹلا رہے، وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، یہ ظالم لوگ اللہ کی آیتوں کا، خدا کی نشانیوں کا، جو پیغمبر علیہ الصلاۃ کی تصدیق کے لیے اور آپ کی تبلیغ کے لیے بھیجی گئی تھی، جان بوجھ کر ہٹ دھرمی کی بنیاد پر یہ اللہ کو جھٹلا رہے ہیں۔ گویا کہ آپ کو جھٹلانا اللہ کو جھٹلانا ہے، لہذا آپ ان کا معاملہ خدا کے سپرد کر کے مطمئن ہو جائیں، وہ خود ظالموں سے بدلہ لے لے گا اور آپ کو آپ کے صبر کا بدلہ عطا فرمائے گا۔ اور پھر فرمایا کہ یہ آپ اتنا غم کرتے ہیں، اے نبی، اے حبیب، یاد رکھیں آپ سے پہلے بھی جتنے انبیاء آئے، انبیاء سابقین، جن کے کچھ حالات تو آپ کو سنا دیے گئے کہ ان کی قوموں نے ان کے ساتھ کس طرح کا معاملہ کیا، اور ان کی قوموں نے جو حالات ان کے سامنے پیش کیے، فصبروا، ان لوگوں نے اس پر صبر کیا اور اولو العزم لوگوں کی طرح اپنے کام میں جمے رہے۔ دیکھیے غم کرنے کا اگر کوئی جھٹلائے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ کام کو چھوڑ دیا جائے، نہیں، اللہ نے فرمایا کوئی جھٹلاتا ہے، اللہ کی بات نہیں مانتا، نہیں سنتا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سنانا چھوڑ دیا جائے، کہنا سننا چھوڑ دیا جائے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو نہ کہا جائے، نہیں۔ اولو العزم پیغمبروں کا کام یہ ہوتا تھا کہ قوم جھٹلاتی تھی، فصبروا، صبر کرتے تھے، علی ما کذبوا، جو کچھ وہ لوگ جھٹلایا کرتے تھے اس پر صبر کرتے تھے، وعودوا، اور اتنا ہی نہیں، اس بات پر ان کو ستایا گیا، یہاں تک کہ بسا اوقات ان کے منہ سے یہ جملے بھی نکل جایا کرتے تھے کہ مدد کب آئے گی، حتی اتاہم نصرنا، اتنا ستائے گئے، بالآخر ہماری مدد ان کو پہنچی۔ اللہ کا یہ فرمان بالکل اپنی جگہ سچ ہے کہ جو راہ خدا میں اگر کسی کو ستایا گیا تو اللہ کی مدد آئے گی، اور منکرین کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ان کی حقیقت میں جنگ تنہا انبیاء کے ساتھ نہیں ہوتی، بلکہ اگر کوئی نبی کو جھٹلا رہا ہے، جیسے آپ نے ابھی سنا، تو وہ اللہ کو جھٹلا رہا ہے، نبی سے لڑنے والا گویا کہ اللہ رب العزت والجلال سے لڑنے والا ہے، اور یقیناً خالق و مالک کو کوئی ہرا نہیں سکتا۔ اللہ نے یہاں صاف فرمایا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ، اور اللہ تعالیٰ کی باتوں کا کوئی بدلنے والا نہیں ہے۔ اللہ نے جو فرما دیا، چاند سورج ستارے دنیا اپنی جگہ سے ہٹ سکتی ہے، پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل سکتے ہیں، لیکن اللہ کی ارشاد کی ہوئی بات
اس کے اندر رد و بدل نہیں ہو سکتا. ولا مبدل لکلمات اللہ، اللہ کی باتیں جھوٹی نہیں ہو سکتی، ان کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے. اللہ نے کہہ دیا کہ ہماری مدد انبیاء کے ساتھ ہے، انبیاء کے کام کے ساتھ ہے، ان کے طریقے کے ساتھ ہے، لہذا آپ کی مدد آئے گی. یہاں ایک بات جو بہت سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ ایک نبی کی بات کا انکار در حقیقت اللہ کی بات کا انکار ہے. ایک نبی کی سنت کا مذاق بنانا وہ در حقیقت اللہ کی باتوں کا مذاق بنانا ہے. ایک روایت میں آتا ہے کہ ابو جہل اللہ کے نبی کی خدمت میں آیا اور کہا آ کر کہ اے نبی، ہم نے آپ سے کبھی کوئی غلط بات نہیں سنی، آپ کسی کو غلط زبان نہیں بولتے، آپ کبھی جھوٹ نہیں بولتے، آپ وعدہ خلافی نہیں کرتے، لہذا ہم آپ کو جھوٹا تو نہیں کہتے کہ آپ جھوٹے ہیں، اور نہ ہم آپ کو کاذب سمجھتے ہیں، بلکہ ہم تو جو دین اور کتاب آپ لائے ہیں ہم اس کتاب کو جھوٹا سمجھتے ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ وہ صرف آپ کو جھوٹا نہیں سمجھ رہے، وہ اللہ پر الزامات لگا رہے ہیں، تو ان کا معاملہ اللہ کے سپرد کرو. اللہ تعالیٰ اپنے مد مقابل سے نمٹنا خوب جانتے ہیں، اور آپ اپنے آپ کو غم میں ہلاک نہ کریں. آپ سے پہلے بھی انبیاء کو جھٹلایا گیا. اولو العزم پیغمبروں کا کام یہ رہا کہ وہ استقامت کے ساتھ اللہ کے دین پر مضبوطی سے قائم رہے اور اس کو پہنچاتے رہے. اور اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت انبیاء کے ساتھ اور انبیاء کے کاموں کے ساتھ رہتی ہے. اللہ نے فرمایا قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. اے رسول، ہمیں خوب معلوم ہے کہ یہ لوگ جو باتیں کرتے ہیں ان سے آپ کو رنج ہوتا ہے، کیونکہ دراصل یہ آپ کو نہیں جھٹلاتے بلکہ یہ ظالم اللہ کی آیتوں کا انکار کر رہے ہیں. وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ. اور حقیقت یہ ہے کہ آپ سے پہلے بہت سے رسولوں کو جھٹلایا گیا، پھر جس طرح انہیں جھٹلایا گیا اور تکلیفیں پہنچائی گئیں، اس سب پر انہوں نے صبر کیا، یہاں تک کہ ہماری مدد ان کو پہنچ گئی. اور کوئی نہیں ہے جو اللہ کی باتوں کو بدل سکے. اور پچھلے انبیاء اور رسولوں کے کچھ واقعات آپ تک پہنچ ہی چکے ہیں. علماء نے اس آیت کے تحت لکھا ہے کہ سارے انبیاء کے حالات نہیں پہنچے، سارے انبیاء کے بارے میں اللہ کے نبی کو نہیں بتایا گیا، کچھ کے حالات بتائے گئے. لہذا اسی لیے کہا جاتا ہے کہ دیگر اقوام کے بڑے پیشواؤں کو اپنی زبان سے برا نہ کہو، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ کسی زمانے میں کسی قوم کے رہبر اور رسول بن کر آئے ہوں اور لوگوں نے ان کے حالات کو بگاڑ دیا ہو اور وہ ان کے متبعین ہوں. بہرحال تمام رسولوں کے بارے میں کہ دنیا میں جتنے رسول آئے ہیں اس میں سے کچھ کے حالات اللہ نے فرمایا
کہ اے نبی ہم نے آپ کو بتائے ہیں اور کچھ کے حالات تو بتائے ہی نہیں ہیں، لہذا یہاں جن کے حالات بتائے گئے اور ان کے اقوام نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا، جس پر انہوں نے صبر کیا اور پھر اللہ کی مدد آئی، وہی مضمون اللہ نے دوسری آیت میں بیان فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔